ایک بزرگ ہیں حضرت مسلم بن عامر ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک دن خیال آیا کہ ہمارے محلے میں جو بابا جی ہیں قبریں کھودنے والے، تو میں ان سے جا کے پوچھوں کہ کبھی قبرستان میں عجیب منظر بھی دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس چلا گیا تو میں نے عرض کی کہ بابا جی آپ نے زندگی کا ایک حصہ قبرستان میں گزارا ہے، تو بتاؤ کبھی عجیب منظر بھی دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ سوال کیا تو بابے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا مسلم ایک منظر دیکھا ہے کہ جس نے میری زندگی کا کانٹا بھی بدل کے رکھ دیا ہے۔ کہا وہ کون سا منظر؟ کہا کہ میرا پیشہ یہ ہے کہ میں قبرستان میں 3 یا 4 قبریں تیار رکھتا ہوں، اور پھر جس کا کوئی فوت ہوتا ہے وہ مجھ سے آ کر خرید لیتے ہیں، اس کی اجرت مجھے دیتے ہیں، اسی پہ گزارا چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 قبریں کھود چکا تھا، تیسری قبر کھودنے شروع ہوا تو تیسری قبر سے مجھے تپش آنے لگ پڑی، سینک آنے لگ پڑا، گرمی۔ تو پاس ایک جھاڑی سی تھی درخت، اس کے ساتھ میں نے سایہ کیا رومال کے ساتھ، اس کو بھی مکمل کر دیا۔ جب مکمل کیا تو ایک جا کر کنارے پر میں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں کہ اب میں سوچ رہا تھا کہ میرا گاہ کب لگے گا، تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ آسمان سے 2 شاہ سوار اترے، تو وہ پہلی قبر کے پاس آئی تو ایک سرانے کی طرف کھڑا، دوسرا پاؤں کی طرف۔ سرانے والا پاؤں والے سے کہتا ہے کہ اس کے بارے میں لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ کہا کہ 12 میل لمبی لکھو اور 12 میل چوڑی لکھ دو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے 12 میل لمبی اور 12 میل چوڑی لکھ دی کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ اور چلے گئے دوسری قبر کے پاس۔ کہا کہ اس کے بارے میں لکھو۔ کہا کیا لکھوں؟ کہا کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک چاروں جہاں وسیع لکھ دو۔ اس نے وہ بھی لکھ دی۔ فرماتے ہیں کہ اب وہ آئے تیسری قبر کے پاس گئے جس سے مجھے تپش آئی تھی، تو کہا کہ اس کے بارے میں لکھو۔ کہا کیا لکھوں؟ کہا یہ انگوٹھا اور اس انگلی کے درمیانی فاصلہ لکھ دو۔ اس نے لکھ دیا۔ فرماتے جیسے وہ ویسے وہ شخص سوار ہو کر چل گئی۔ اب میں منتظر تھا کہ میرا گاہ کب لگے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آیا۔ جنازے میں ٹوٹل 4 آدمی تھے جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا، اور 3-4 ساتھ تھے، 5واں چھٹا بندہ ہی کوئی نہیں تھا اس میں۔ کہا کہ یہ کون مر گیا؟ کہا ہمارے محلے کا سب سے غریب آدمی مر گیا ہے۔ کہا اتنا غریب تھا کہ اس کے جنازے کو کسی امیر نے اہمیت ہی نہیں دی۔ غریبوں کے جنازے کون پڑھتا ہے؟ غریبوں کا وقت بھی جہاں میں رک رک کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی، کبھی شام نہیں ہوتی۔ کہا کہ اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس نہ کفن کا سامان تھا نہ دفن کا سامان تھا۔ ہم نے چندہ کر کے اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا، اور اسی اجرت کی وجہ سے تجھے مزدوری بھی دے رہے ہیں۔ کہا کہ میں نے ایک صاحب کو سائڈ پر کیا اور کہا کہ یہ غریب تھا، کردار کیسا تھا؟ کہا سون دولت کا امیر تھا لیکن دل کا امیر تھا، سجدوں کا غریب نہیں تھا، گلی میں چلتے پھرتے اپنے نبی پر درود اور کلمے کا ورد کرتا رہتا تھا۔ کہا میں نے اجرت واپس کر دی۔ کہا کہ جسے 12 میل لمبی اور چوڑی مل رہی ہے اس ثواب میں بھی شرکت کرتا ہوں۔ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آیا جس میں ٹوٹل 4 آدمی تھے جنہوں نے جنازہ کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے کہا کون مر گیا؟ ادھر قبر کی حالت پر حیران، ادھر جنازے کی کثرت پر حیران۔ کہا کہ ہم بھی نہیں جانتے کون مر گیا، مسافر ہیں، مسافر سمجھ کر دفن کر رہے ہیں۔ کہا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، یہ کوئی محمد عربی کا سچا غلام آیا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے کہ جسے جہاں تک نظر جاتی ہے چاروں جانب قبر وسیع مل رہی ہے۔ کہا کہ اس کی اجرت بھی واپس کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ آیا۔ میت کے اوپر ویلوٹ قسم کی چادر بنی ہوئی تھی،
پیچھے عوام کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کون مر گیا؟ تو کہا کہ ایک غریب، ایک امیر کی بیگم مر گئی ہے۔ ادھر قبر کے حالات پر حیران، ادھر جنازے کی کثرت پر حیران۔ ایک صاحب کو سائڈ پر کیا اور کہا اس کا کردار کیسا تھا؟ کہا سن، دولت کے امیر تھے لیکن سجدوں کے امیر نہیں تھے، سجدوں کے غریب تھے۔ قرآن الماری میں ہوتا لیکن گانے بجانے ان کا کام تھا۔ جیسے خود تھی بے پردہ ویسی عورتوں تھے اس کے گھرانے بھی تھے۔ تو کہا مسلم، اس دن سے میری زندگی کا کانٹا بھی بدل گیا۔ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ 2 فٹ زمین کے نیچے جائیداد نہیں چلتی، عہدے نہیں چلتے، اگر وہاں پر چلتی ہے تو حضور کائنات کی شریعت چلتی ہے۔ نوجوانوں تم بھی سن لو، مرو گے تو لوگ 2 فٹ کے کھڈے کے اندر دفن کر کے آ جائیں گے۔ وہاں پر فرشتے آتے ہی پہلا سوال وہی کریں گے جس کی تیاری ہی نہیں آتی۔